خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج کی گفتگو اسی آیت کے حصے کے حوالے سے ہوگی۔ رب رحیم ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور کہنے سننے سے زیادہ حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ سننے سنانے سے پہلے نبی آخر الزمان، شہنشاہ کون و مکان، سرور ذیشان، محبوب الرحمن، حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں خراج محبت پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ آج ماہ ذوالحج کی 16 تاریخ ہے، اور آج کے بیان میں انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے ماہ ذوالحج کی 18 تاریخ کو ڈسکس کروں گا۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ تو وہ اس لیے، ابھی آپ حضرات نے نعت خان سے جو منقبت سماعت فرمائی، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ 18 ذوالحج کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو آج انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ، ان کی شان و عظمت کے حوالے سے چند باتیں انشاءاللہ ذکر کروں گا، اور اللہ نے چاہا تو آج کے بیان اور ان کی سیرت پاک سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام صحابہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سے درس لیتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے 5ویں پارے کی سورہ نساء کی آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لفظی ترجمہ واو زبر وا، اور کلن ہر ایک سے، وعدہ اللہ نے وعدہ فرمایا، اللہ نے کس چیز کا؟ الحسنہ، بھلائی کا، جنت کا۔ کس کا وعدہ فرمایا؟ جنت کا وعدہ فرمایا۔ پورا ترجمہ یہ بنے گا اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ کسی صحابی کے جنتی ہونے کے بارے میں کوئی شک کر نہیں سکتا، اگر کوئی شک کر لے تو اس کے جہنمی ہونے کے بارے میں کوئی شک رہ نہیں جاتا۔ اس لیے اسی آیت کو پڑھا میرے مرشد نے، پڑھ کر کے عقیدہ دیا پوری امت کو کہ مرتے مر جانا، مگر کسی صحابی کی عزت عظمت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز مت کرنا، کیونکہ ہر صحابی نبی جو جنتی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے جنتی صحابہ کو ماننے والے، وہی یہ نعرہ لگاتے تھے، لگاتے اور انشاءاللہ لگاتے رہیں گے۔ کیا؟ دیکھو لائٹ بھی آ گئی نعرہ لگانے کے لیے۔ کیا؟ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اب سنو، تمام صحابہ جنتی، سارے صحابہ کا مرتبہ بہت اعلیٰ۔ پوری کائنات میں نبی اور رسولوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا ہے، اور لا ریب فی، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بڑا مرتبہ پوری کائنات میں صحابہ کرام کا ہے۔ اچھا، پھر صحابہ کرام میں سب سے بڑا مرتبہ ان 10 صحابہ کرام کا ہے جنہیں ہمارے دین نے عشرہ مبشرہ کا نام دیا ہے۔ عشرہ مطلب 10، مبشرہ مطلب جنت کی خوشخبری پانے والے۔ ایک بیٹھک میں مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کرام علیہ رضوان کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ پھر ان 10 صحابہ میں بھی وہ صحابہ سب سے ٹاپ کلاس پر ہیں جن کو کہتے ہیں 4 یار، اور ان کی ترتیب افضلیت کی: نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق، نمبر 2 حضرت عمر فاروق اعظم، نمبر 3 حضرت عثمان غنی، نمبر 4 حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو سارے صحابہ نبی و رسولوں کے بعد سب سے اعلیٰ، سارے صحابہ میں انصار و مہاجرین سے بھی سب سے اعلیٰ عشرہ مبشرہ، اور عشرہ مبشرہ میں سب سے اعلیٰ وہ 4 یار
حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، اور ان 4 یار پر میں بھی، میرے ماں باپ بھی قربان، اس لیے کہ ان کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، ان کی شان میں کیا بیان کروں، صرف ایک جھلک سنا کر کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک پکارنے والا پکار کر کے آواز دے گا، آئین ابو بکرین، ابو بکر کہاں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے تو انہیں جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دیا جائے گا اور اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیا جائے گا، ابو بکر جس کو آپ چاہیں جنت میں داخل کر دے، جس کو چاہے منع کر دے۔ پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، آئین عمر، حضرت عمر کہاں ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے تو انہیں میزان عمل کے پاس کھڑا کر دیا جائے گا اور اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے گا، آپ جس کا چاہے پلڑا بھاری کر دے، جس کا چاہے ہلکا کر دے۔ پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، آئین عثمان، حضرت عثمان غنی کہاں ہیں؟ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے تو اللہ کی طرف سے انہیں ایک عصا دیا جائے گا، یعنی چھڑی دی جائے گی، اور ان کو جناب والا جام کوثر، حوض کوثر کے پاس کھڑا کر دیا جائے گا اور اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملے گا، اے عثمان آپ جس کو چاہیں جام کوثر بھر بھر کے پلا دیں اور جس کو چاہیں پیاسا لوٹا دیں۔ اس کے بعد پھر اعلان کیا جائے گا، آئین علی، علی المرتضی کہاں ہیں؟ تو حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لائیں گے، اللہ کی طرف سے انہیں نورانی لباس پہنایا جائے گا اور اللہ پاک ان سے فرمائے گا، اے علی جب سے میں نے زمین و آسمان کو بنایا ہے تب سے لے کر یہ نورانی لباس سنبھال کر رکھا گیا تھا تمہارے لیے۔ کس کا مرتبہ بیان ہوا؟ 4 یار کا، جناب صدیق اکبر کا، جناب فاروق اعظم کا، جناب عثمان غنی کا اور جناب مولا علی کا۔ ایک شاعر نے کتنا پیارا شعر کہا تھا، بڑا اچھا لگا، سنیے گا۔ وہ شاعر تمام صحابہ کرام کی شان میں اور خاص طور سے ان 4 یار کی شان میں یوں فرماتے ہیں، مصطفیٰ کا ہر صحابی دین کا شہباز ہے، مصطفیٰ کا ہر صحابی دین کا شہباز ہے، ہر صحابی پر امام الانبیاء کو ناز ہے۔ مصطفیٰ کا ہر صحابی دین کا شہباز ہے، ہر صحابی پر امام الانبیاء کو ناز ہے، صدق و عدل و جود و حکمت عجب و صاف ہے، ان کی ہر خوبی نبی کی بارگاہ کا اعجاز ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو صداقت کا تاجدار بنایا گیا، حضرت عمر فاروق اعظم کو عدالت کا شہنشاہ بنایا گیا، حضرت عثمان غنی کو سخاوت کا علم بردار بنایا گیا اور مولا علی کو حکمت، دانائی اور شجاعت کا قلندر بنایا گیا۔ یہ فیض کس کا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ کا۔ تو کہتے ہیں عدل و صدق و عدل و جود و حکمت عجب و صاف ہیں، ان کی ہر خوبی نبی کی بارگاہ کا اعجاز ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو بات چل رہی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ آنے والی 18 ذو الحج کو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ پوائنٹ کی بات نوٹ کیجئے گا، شاید آپ نے بہت کم سنی ہو یا نہ سنی ہو۔ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک وجہ نہیں ہے، 3 وجہ ہیں۔ کتنی وجہ؟ یاد کیجئے گا۔ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی 3 وجہ ہیں۔ ذو النورین کا مطلب تھا 2 نور والا۔ نور والے نبی نے اپنی 2 نور والی بیٹیاں ایک ایک کر کے ان کے نکاح میں دی، تو چونکہ ان کے نکاح میں نور والے نبی کی 2 نور والی بیٹیاں آئیں، یہ ہو گئے ذو النورین، 2 نور والا۔ پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں اپنی بیٹی حضرت رقیہ دی، جب ان کا وصال ہو گیا تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی میرے آقا نے ان کے نکاح میں دے دی، اور جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو حضرت مولا علی فرماتے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، خدا کی قسم اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان کو ذو النورین کیوں کہا جاتا؟ 3 وجہ ہیں۔ نمبر 1، چونکہ نور والے نبی کی 2 نور والی بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں، یہ ہو گئے ذو النورین، 2 نور والے۔ نمبر 2، دوسری وجہ یہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی قیامت کے دن میدان محشر میں آئیں گے تو جنت میں ان کے لیے 2 نور جگمگائیں گے۔ حضرت عثمان غنی جب قیامت کے دن میدان محشر میں آئیں گے تو ان کے لیے جنت میں 2 نور جگمگائیں گے، اس لیے ہو گئے ذو النورین، 2 نور والا۔ اور تیسری بڑی پیاری وجہ، حضرت عثمان غنی کی سیرت میں بات موجود ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد
جب وطر کی نماز پڑھتے, وطر واجب 3 رکعت پڑھتے, تو اس پوری وطر کی 3 رکعت میں پورا قرآن پاک مکمل کر لیتے. روزانہ کا معمول تھا حضرت عثمان غنی کا کہ وطر کی نماز میں آپ پورا قرآن الحمد کے الف سے لے کر من الجنت والناس کی سین تک نماز وطر میں پورا قرآن ڈیلی روزانہ پڑھا کرتے. تو قرآن ایک نور اور رات میں عبادت کرنا یہ دوسرا نور, 2 نور جمع ہو گئے. تو جس نے 2 نور اپنے اندر جمع کر لیے اللہ کی طرف سے ذوالنور ہے, 2 نور والا. یہ مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی کا. آپ اسلام اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں, عظیم صحابی رسول ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بھانجے لگتے ہیں. 4تھے یا 5ویں نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا. 12 سال خلافت کے مسند پر متمکن رہے, مطلب 12 سال آپ نے خلافت کے فرائض انجام دیے, اور آخر کار 18 ذوالحج کو بڑی مظلومیت کے ساتھ مدینہ پاک میں آپ کا شہادت کا معاملہ پیش آیا. اللہ پاک کی ان پر خوب رحمتیں نازل ہو, اور ان کے صدقے اللہ ہماری سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام صحابہ کرام کو پوری کائنات میں نبی اور رسولوں کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ملا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں گے نا, تو گہرائی میں جانے کے بعد یہ بات آپ کو ملے گی کہ چونکہ پوری کائنات میں نبی اور رسولوں کے بعد سب سے مضبوط ایمان صحابہ کرام کا ہے. سب سے مضبوط ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ. اس لیے ان کا مرتبہ کائنات میں نبی اور رسولوں کے بعد سب سے بڑا ہے. اچھا, پھر ایمان کیوں مضبوط ہوا؟ یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات ہے. ایمان اس لیے مضبوط ہوا کہ پوری کائنات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے یہی صحابہ کرام ہیں. اور ہمارے دین کا یہ قانون ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت کرے گا اس کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوگا. حضرت عثمان غنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے, کتنا پیار کرتے تھے, اس کی میں 3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. نمبر 1, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کا پیغام دے کر مکہ روانہ فرمایا, تو صحابہ کرام کو خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو صلح حدیبیہ کا پیغام دینے کے لیے قریش کے پاس بھیجا, مکہ مکرمہ. واہ واہ, کیا قسمت ہے حضرت عثمان غنی کی. یہ باتیں کر رہے تھے صحابہ کرام, ارے واہ, اب تو عثمان غنی مکہ میں جائیں گے, کعبۃ اللہ کی زیارت کریں گے, اس کا طواف کریں گے, کیا قسمت ہے. یہ جذبات تھے صحابہ کرام کے. جب یہ سارے جذبات ان سارے صحابہ نے بارگاہ رسالت پیش کیے اور حضور علیہ السلام سے سارا ماجرا عرض کیا, تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ عثمان کعبے کا طواف نہیں کریں گے. سنیے گا پلیز غور سے. کون گئے مکہ؟ عثمان غنی. کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے, چاہے تو کعبے کا طواف کر سکتے. صحابہ کرام بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہم لوگ نہیں جا سکتے کعبے کے پاس, مکہ پاک نہیں جا سکتے. یہ حضور نے بھیجا حضرت عثمان غنی کو صلح حدیبیہ کا پیغام دے کر کے, وہ گئے ہیں قریش کے پاس, اور یقیناً جب مکے میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے خانہ کعبہ کا طواف بھی کریں گے. تو صحابہ کرام نے حضور سے عرض کی, حضور وہ گئے ہیں ماشاءاللہ, تو ہم ان پر رشک کر رہے ہیں, کیا قسمت پائی ہے انہوں نے. وہ گئے مکہ مکرمہ اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے, زیارت کریں گے بیت اللہ کی. حضور نے فرمایا مجھے یقین ہے عثمان کعبے کا طواف نہیں کریں گے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے تعجب سے عرض کی, حضور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے, کوئی چیز مانے بھی نہیں ہے, تو کیوں طواف نہیں کریں گے. حضور علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا عثمان غنی کے, اللہ اکبر, اس کو ذرا دل پہ لکھ لینا. میرے آقا فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کریں گے. مجھے یقین ہے کہ عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کریں گے. دن گزر گئے, حضرت عثمان غنی ریٹرن مدینے آئے, تو سارے صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان سے پوچھا عثمان غنی مبارک ہو, ماشاءاللہ مکہ مکرمہ گئے, کتنا سکون ملا ہوگا آپ کو جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا آپ لوگوں نے میرے بارے میں غلط اندازہ لگایا ہے. سنو, میں تو وہاں چند دن کے لیے گیا تھا نا, کعبے کے رب کی قسم اگر میں پورے سال مکہ میں رہتا تب بھی کعبے کا طواف نہیں کرتا, اس لیے کہ کعبے کو چھوڑ کر میں کبھی کعبے کا طواف نہیں کر سکتا. یہ محبت رسول تھی صحابہ کی, بالخصوص حضرت عثمان غنی کی, کہ کعبے کا کعبہ وہاں موجود نہیں ہے,
تو میں کعبے کا طواف کیسے کر لوں؟ تو کعبے کو چھوڑ کر میں کعبے کا طواف نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کرام کی محبت رسول تھی جس کی بنیاد پر اللہ نے اتنا مضبوط ایمان ان کا کر دیا۔ ایک مثال پیش کی میں نے، دوسری مثال سنیے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی نے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر، مسجد کا جو مین گیٹ ہوتا ہے نا، جیسے اپنا مین گیٹ ہے، مسجد کے مین گیٹ پہ بیٹھے حضرت عثمان غنی اور بکری کی دستی کا گوشت منگایا، اور منگوانے کے بعد بسم اللہ پڑھ کر وہیں کھایا مسجد کے گیٹ پر۔ اب جو دیکھنے والے لوگ تھے وہ بڑا تعجب کر رہے تھے، ارے مسجد میں کھا لیتے، کہیں اور بیٹھ جاتے، اپنے گھر میں چلے جاتے، مگر نہیں، حضرت عثمان غنی نے مسجد کے مین گیٹ پہ بیٹھ کر منگوایا بکری کے دستی کا گوشت اور وہیں پر تناول فرمایا۔ لوگ تعجب کر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد بغیر تازہ وضو کیے نماز بھی پڑھ لی۔ وضو بھی نہیں کیا آپ نے، نماز پڑھ لی۔ اب نماز کے بعد لوگوں کی الجھن دور کرنے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، بات دراصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے کریم آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ تشریف فرما ہوئے تھے، اور اسی جگہ پر بیٹھ کر میرے آقا نے بکری کی دستی کا گوشت منگوایا تھا، یہیں پر تناول فرمایا تھا، اور تناول فرمانے کے بعد بغیر تازہ وضو کیے میرے آقا نے نماز ادا فرمائی تھی۔ تو آج میں نے جو کچھ کیا، کچھ نہیں کیا، اپنے محبوب کی ادا کو ادا کیا۔ بتائیے آپ، ایک بات یہاں پہ کلیئر ہو جاتی ہے جو میں آپ حضرات کو ہر جمعے کو تقریباً غلط فہمی دور کرنے کے لیے ایک مسئلہ بتاتا ہوں نا، تو آپ اسی سے سن لیجئے، اسی واقعے سے۔ ہمارے اسلام کا، ہمارے دین کا، رب کی شریعت کا یہ قانون ہے، یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے کچھ کھایا، وضو آپ کا پہلے سے تھا، اب آپ نے کھانا کھا لیا، شربت پی لیا، چائے پی لی، دودھ پی لیا، یا مان لیجیے کچھ بھی کھا لیا، تو آپ کو واپس سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں بلکہ کلی کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ پورا مسئلہ سنو، شریعت کا، کسی کی طبیعت کا نہیں۔ آپ نے کچھ کھایا، کھانے کے بعد ڈائریکٹ آئے، اللہ اکبر، نماز پڑھ لی آپ نے، جی ہاں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ اگر کھانا کھانے کے بعد منہ کے اندر کھانے کے اجزاء اگر رہ گئے ہوں یا منہ میں کھانے کا ٹیسٹ باقی ہو تو کم سے کم وضو کر لو بھائی صاحب، کم سے کم وضو کر لو تاکہ وہ ٹیسٹ ختم ہو جائے، کیونکہ اگر ٹیسٹ منہ میں رہا اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی تو ہو سکتا ہے وہ ٹیسٹ نماز کے اندر بھی محسوس ہو، جس کی بنیاد پر نماز میں دل لگنے کے بجائے کھانے میں دل لگا رہے گا، تو اس لیے کلی کر لی جائے۔ لیکن جن لوگوں کے ذہنوں میں اگر یہ غلط فہمی ہو تو اس واقعے سے میں غلط فہمی ان کی دور کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا پہلے سے وضو تھا اور اپنے وضو کے عالم میں کھانا کھایا یا چائے پی، دودھ پیا، کافی پی، شربت پیا، ٹھنڈا پیا، شربت محبت پیا، تو اب یہ سب پینے کھانے کے بعد نئے سرے سے وضو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ بغیر وضو بھی آ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ پہلے سے وضو آپ کا ہے۔ ہاں اگر منہ میں ٹیسٹ وغیرہ باقی ہو اس کھانے کا، اس مشروب کا، تو آپ کلی کر لیں تاکہ آپ کا منہ بالکل کلیئر ہو جائے اور اس کلیئر وضو کے ساتھ آپ کی نماز بھی کلیئر ہو سکے۔ یہ آپ میری بات سمجھ گئے؟ دو مثالیں دی میں نے آپ کو کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کتنی ٹوٹ کر حضور سے محبت کرتے۔ ایک مثال اور سنیے، ایک سفر میں تھے حضرت عثمان غنی، سفر کے عالم میں ایک جگہ پہ رکے، وہاں پر آپ نے وضو کا پانی منگوایا، وضو کا پانی لایا گیا، آپ نے وہی بیٹھ کر وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مسکرانے لگے۔ جو آپ کے آس پاس دیوانے موجود تھے وہ دیکھ کر تعجب کرنے لگے، کیا بات ہے بھائی، وضو کرنے کے بعد مسکرانے کی کوئی وجہ تو نظر نہیں آ رہی، آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا حضرت عثمان غنی آپ کیوں مسکرائے؟ تو کتنا شاندار جواب دیتے۔ ایک مرتبہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ہمارے حضور اسی جگہ پر آ کر رکے، یہیں پر بیٹھے، یہیں پر بیٹھ کر حضور نے وضو کا پانی منگوایا، وضو کا پانی منگوانے کے بعد یہیں پر بیٹھ کر وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مسکرانے لگے۔ تو آج جو میں یہاں پر بیٹھا، میں نے پانی منگوایا، میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں مسکرایا نہیں، میں نے وضو نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، اپنے محبوب کی ادا کو ادا کیا۔ اللہ اکبر، یہ تھی محبت رسول کی ایک جھلک جو صحابہ کرام کے اندر تھی۔ ہمارے اندر اگر جو جھلکیاں نہیں ہیں، ہم سر سے لے کر پیر تک اونلی تھیوری، پریکٹیکل نام ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سامنے والا دعویٰ کر رہا ہے میں پولیس والا ہوں، آپ کیسے مان لیں گے پولیس والا ہے؟ بھائی وردی ہوگی تبھی تو مانیں گے نا آپ۔ سامنے والا کہہ رہا ہے میں سی آئی ڈی سے ہوں، تو کیسے مان لیں گے آپ سی آئی ڈی سے؟ کوئی پروف تو ہونا چاہیے۔ سامنے والا دعویٰ کر رہا ہے میں آپ کے دیش کا پردھان منتری ہوں، ایسا تو کوئی بھی دعویٰ کر دے گا کر کے، اور پروف تو چاہیے، میں آپ کے دیش کا گرہ منتری ہوں، تو پروف تو دے بھائی۔
تو سامنے والے کو اپنا عہدہ منوانے کے لیے کوئی پروف دینا پڑتا ہے. اسی طریقے سے آئے عاشق رسول، میں عاشق رسول ہوں، میرے پاس کیا پروف ہے؟ کیا پروف ہے میرے پاس؟ پروف کیا ہے؟ پروف یہ ہونا چاہیے کہ جس کی نسبت لیتے ہوئے میں اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہا ہوں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا میں عاشق ہوں، ان کا میں دیوانہ، ان سے محبت کرنے والا. پروف کیا دوں گا؟ کوئی آئی ڈی میرے پاس ہوگی کیا؟ ایسی ویسی تو کوئی آئی ڈی نہیں ہوگی، مگر آئی ڈی کیا ہوگی؟ آئی ڈی ہوگی کہ جیسے ان کی چال ڈھال ویسے تیری چال ڈھال، جو ان کا طریقہ وہ تیرا طریقہ، جو ان کا پہناوا وہ تیرا پہناوا، جو ان کی بول چال وہ تیری بول چال، جو ان کا طریقہ وہ تیرا طریقہ، جیسا ان کا چہرہ ویسا تیرا چہرہ. آپ تو بتا سر سے لے کر پیر تک او عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے کوئی ایک پروف تو دے جس سے میں جان لوں، پہچان لوں، پرکھ لوں، سمجھ لوں اور جناب والا ایگری ہو جاؤں کہ ہاں ماشاءاللہ تو عاشق رسول ہے. یاد رکھنا بھائیو، محبت رسول ایسی چیز ہے، جملہ یاد کر لینا، انسان مردہ ہے زندگی کے بغیر، زندگی مردہ ہے علم کے بغیر، علم مردہ ہے عمل کے بغیر، عمل مردہ ہے اخلاص کے بغیر، اور اخلاص بھی مردہ ہے محبت رسول کے بغیر. صبح سے لے کر رات تک پڑے رہو سجدے میں، روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، سچویشن یہ ہو کہ دل محبت رسول سے خالی ہو. تو ڈاکٹر اقبال نے پہلے کہہ دیا تھا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اور نماز پڑھنے والے، اور روزہ رکھنے والے، اور حج کرنے والے، اور زکات دینے والے، اور مسافر خانے بنوانے والے، اے بیواؤں کی مدد کرنے والے، اے یتیم بچوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل ہے. اور کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضور کی محبت ایسی چیز ہے. ہم بھی غور کریں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان تینوں واقعات سے ہم بھی غور کریں، ہم کیسے محبت والے ہیں. حضور فرمائیں یہ کرو، ہم نہیں کرتے. نمازوں کا ہمارا ٹھکانہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے سخت نفرت ہے اور ہمارا جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. میرا کاروبار جھوٹ کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. یہ ہم نے ہیلے بہانے لگا رکھے. اور پھر میں عاشق رسول ہوں. میرے بھائیوں، اگرچہ جملہ بڑا کڑوا ہے مگر میں بول رہا ہوں، ایسے عاشقوں کی میرے آقا کو کوئی ضرورت نہیں ہے. سود کھانے والے کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ سود جو ہے نا، سود، بیاج، جس کو ہم بیاج کہتے ہیں ہندی میں، عربی میں اس کو ربا کہتے ہیں. قرآن پاک میں اس کی مذمت بیان ہوئی، احادیث طیبہ میں اس کی برائیاں بیان ہوئی. حضور نے کیا فرمایا؟ سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، کمبینیشن 70 گناہوں کا. ان میں سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. ان عاشق رسول کہلانے والوں میں کیا سود خور نہیں ملیں گے آپ کو؟ اور پھر دعویٰ کیا ہے؟ آئے عاشق رسول. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمیشہ یاد کرتے رہے، یاد رکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے وفات اقدس سے پہلے، انتقال شریف سے پہلے فرما دیا تھا کہ میں اپنے مزار پاک میں بھی اپنی امت کو یاد کرتا رہوں گا. علماء فرماتے ہیں جب کان بجنے لگے تو ذرا سا سیریس ہو جاؤ، اس لیے کہ کان بجنے میں جو مدم سی ہلکی سی آواز آتی ہے، یہ آواز کوئی اور نہیں ہوتی، یہ وہ آواز ہوتی جو میرے آقا اپنے مزار مقدس پر امتی امتی فرما رہے ہوتے ہیں. یہ میرے آقا اپنے مزار شریف میں جو امتی امتی فرما رہے ہیں نا، جب کسی کے کان بجے جو مدم سی آواز آتی ہے نا، علماء فرماتی یہ وہی آواز ہے. وہ تو ہمیں اتنا یاد کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر رات ہو جاتی ہے، مگر ہم بتاؤ کتنی بار حضور کو یاد کرتے ہیں. میں ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا مگر میں آپ ہی سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، صبح سے لے کر دوپہر، دوپہر سے لے کر شام اور شام سے رات تک ہم کتنی بار اپنے آقا پر درود پڑھتے ہیں؟ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ پوچھیں اپنے آپ سے. یہ ہے جواب جو بتا رہا ہے ہم اتنے بڑے عاشق رسول ہیں. ہمارا کام نہیں چھوٹنا چاہیے. درود چھوٹ جائے تو کوئی ٹینشن نہیں. ہمارے کتنے دن گزر جاتے ہیں حضور کو یاد نہیں کر پاتے. کیا کبھی ہم نے اپنی زندگی میں، پلیز میری بات پہ غور کیجئے گا، سوچیں کیا کبھی آج تک، میری عمر 33 سال ہو گئی، آپ میں سے جس کی جو عمر ہے سوچے
میں اتنا بڑا ہو گیا, میں جوانی کی اس دہلیز پر آ گیا, اب تک کی زندگی میں کیا میرے پاس ایسی گھڑی ایسا وقت گزرا ہے کہ میں دو زانو ہو کر کے بیٹھا ہوں, ہاتھ باندھ کر, آنکھیں بند کر کے, گنبد خضرا کا تصور کر کے اپنے آقا کو یاد کیا ہوں, ان کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا ہوں؟ پلیز سوچیے. اگر ہاں میں جواب آ رہا ہے تو میں آپ کو سیلیوٹ کرتا ہوں, نہیں میں جواب آ رہا ہے تو ہم اپنی اس کم نصیبی پر جتنا ماتم کرے کم ہے. جن کے صدقے میں اللہ نے ہم کو نعمتیں عطا کی, جن کے صدقے میں جنت انشاءاللہ عطا ہوگی, اس مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش کر چکے. یہ صحابہ کرام کے واقعات ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ خود بھی حضور سے سچا لگاؤ رکھو, اپنے بچوں کو بھی سچا عاشق رسول بناؤ. لیکن ہم بچوں کو کیا عاشق رسول بنائیں گے؟ ہم خود ٹھیک معنوں میں عاشق رسول نہیں ہیں. غور کیجئے, درود کی پابندی کیجئے, اور جہاں حضور کے ذکر کی محفل سجے, اگر محفل سجانے والے لوگ پکے عاشق رسول, اہل سنت کے سنی صحیح العقیدہ لوگ ہیں, ٹائم نکالیے, وہاں جائیے اور حضور کا ذکر سنیے. روزانہ اپنا ٹائم کچھ نہ کچھ, بھلے 12 منٹ کا نکال لو, کوئی اسلامی بک لے لو. ایک نام بتاؤں, سیرت مصطفیٰ لے لو. ایک کتاب بتاؤں بڑی آسان ہے, اس کا نام ہے آخری نبی کی پیاری سیرت, یہ لے لو, چھوٹی سی کتاب ہے. یہ روزانہ 12 منٹ پڑھ لو. میں اپنے آقا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا, اگر آج کی تاریخ میں مجھ سے کوئی یہ پوچھے بتاؤ حضور کی نانی جان کا نام کیا ہے, میں نہیں بتا سکتا. میں حضور کی نانی نہیں, صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی جان, مطلب آپ کے امی جان حضرت آمینہ خاتون کی امی جان, حضور کی نانی کیا نام ہے ان کا, نہیں پتا مجھے. حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کے والد صاحب کا نام بتائیے, نہیں پتا مجھے. اور کون ہوں میں؟ عاشق رسول. کیا میں یہ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کیا کردار ہے ہمارا, کیا نیچر ہے ہمارا, کیا نالج ہے حضور کے بارے میں؟ مگر بس عاشق رسول. نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے مگر عاشق رسول. غیبتیں کرنے میں, چغل خوری کرنے میں, لان تان کرنے میں, وعدہ خلافی کرنے میں, ماں باپ کو ستانے میں, سود کھانے میں, حرام کا بزنس کرنے میں کچھ شرم نہیں آتی. مگر کیا ہے ہم؟ عاشق رسول. بھائی صاحب, کسی بات کو منوانے کے لیے پروف دینا ضروری ہوتا ہے. یہ دین کا بھی قانون ہے, دنیا کا بھی قانون ہے. اسی لیے جب قبر میں جائیں گے فرشتے پوچھیں گے مر رب کا, تیرا رب کون ہے. ایسا نہیں کہ بندہ آیا دنیا میں مسلمان تھا, چلو بھائی اس کو جنت میں داخل کر دو. نہیں, پروف دینا پڑے گا قبر میں جانے کے بعد. جب سارے فاتحہ پڑھنے والے اور اپنے کندھوں پر ہمیں ناز کے ساتھ اٹھانے والے قبر میں ڈال کر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہہ کر فاتحہ پڑھ کے چلے جائیں گے, کیا ہوگا؟ قبر کی دیواریں ہلنا شروع ہوں گی, اور بھیانک شکلیں والے, کالے کالے لمبے لمبے بال والے, دیگوں کی طرح آنکھیں ہوں گی ان کی, لمبے لمبے ناخن ہوں گے, لمبے لمبے دانت ہوں گے, اور چیرتے ہوئے آئیں گے. پیار سے نہیں, جھڑک کے اٹھائیں گے اور پروف مانگیں گے. یہ ہے پروف, مر رب کا, تیرا رب کون ہے. حالانکہ اللہ نے بھی تو بتا دیا ہوگا ان کو کہ فرشتوں یہ میرا مسلمان بندہ ہے, کوئی سوال جواب مت کرنا. نہیں, حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے صاحب, جو بھی قبر میں جائے گا, جس کو اللہ محفوظ کرے, وہ سلیکٹڈ لوگ الگ ہیں. ان لوگوں کے علاوہ جو بھی قبر میں جائے گا سوال ڈیفینیٹلی ہوگا اور 100% ہوگا, کیونکہ پروف مانگا جائے گا. فرشتے پروف مانگیں گے, بول مر رب کا, تیرا رب کون, ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے. اور پھر حضور کا جلوہ دکھا کے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو پروف تو وہاں بھی دینا پڑے گا. تو اے اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والوں, اللہ کرے ہم سچے عاشق رسول بن جائیں. پروف کیا ہے ہمارے پاس کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ پروف بھی تو ہونا چاہیے. سب سے بڑا پروف یہ ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. اتباع رسول کو اپنا اوڑھنا بچھوڑا بنا لیں, جیسے حضرت عثمان غنی نے بنایا. کیا ضرورت تھی آپ کو مسجد کے گیٹ پہ بکری کے دستے کا گوشت منگانے کی؟ کیا ضرورت تھی وہاں کھانے کی؟ مسجد کے گیٹ پہ کھا رہے ہیں آپ. ابھی یہاں پر دیکھو کوئی بیٹھ آیا تو آ کر کے, بھلے کوئی مانگنے والا بیٹھ جائے, مسجد کے مین گیٹ پہ کھا رہا ہے, وہ ہم اس کو بھگا دیں گے, بھائی کیا ہے یہ کھانے کی جگہ تھوڑی ہے. مگر حضرت عثمان غنی نے مسجد کے گیٹ پہ بیٹھ کے گوشت کھایا. ریزن کیا بتایا؟ میرے آقا نے بھی کھایا تھا اور اسی جگہ کھایا تھا, اس لیے میں نے بھی کھایا. اپنے آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں اتباع رسول پر دل و جان سے عمل کرنا. آج ہم اس میں بہت پیچھے,
اس لیے مارے جا رہے ہیں، اس لیے ہماری کوئی عزت اہمیت نہیں ہے۔ برائے کرم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں، حضور کی اتباع کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم پر لوٹتی ہوئی اور چومتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ باتیں بہت ساری تھی، اب مزید میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے چند حدیثیں پیش کر دیتا ہوں حضرت عثمان غنی کی شان میں۔ حضور نے فرمایا حضرت عثمان مجھ سے ہیں اور میں حضرت عثمان سے ہوں۔ دوسرے مقام پر حضور نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، میرے ساتھی عثمان بن عفان ہیں۔ ایک موقع پر حضور نے فرمایا حضرت عثمان غنی کی شفاعت سے ایسے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ میرے حضور نے ایک موقع پر فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ پے کرے شرم و حیا اور عزت و اکرام والے عثمان بن عفان ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ سب کو دعوت پیش کرتا ہوں، ماہ ذوالحج کی 18 تاریخ جو آنے والی ہے، ماہ ذوالحج کی 18 تاریخ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اپنے گھر میں، آفس میں، دفتر میں، دکان مکان میں، جہاں آپ سے ہو سکے وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا ضرور اہتمام کیجیے گا۔ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیجیے گا اور اپنے گھر والوں کو ان کے بارے میں بتائیے گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں ایک کام اور آپ کو دے سکتا ہوں، اپنے گھر میں برکتیں نازل ہونے کا ایک کام، بڑا پیارا کام، فاتحہ خوانی تو ہم کرتے ہی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو یہاں بتا دیا جاتا ہے ایڈوانس میں کہ بھائی اس دن جو ہے اس ہفتے میں اس دن فاتحہ آ رہی ہے فلاں بزرگ کی تو کروا لینا۔ تو فاتحہ تو سب دلا لیتے ہیں، تبرک لیا، بیٹھ گئے، امام صاحب کو بلا لیا یا حافظ صاحب کو بلا لیا، یا گھر میں سے جس کو پڑھنا آتا تھا فاتحہ اس نے فاتحہ دے دی۔ یہ تو ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بچوں کو بھی بتائیں تاکہ ان کے دلوں میں ابھی سے بزرگان دین کی محبتیں گھر کر جائیں اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد یہ نیک کام ہوتے رہے ہمارے بچوں کے ذریعے سے۔ یہ کام تو اپنے کو کرنے انشاءاللہ۔ ایک کام میں آپ کو اس میں پلس کر کے بتا رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو اپنے گھر میں مختصر سی محفل کر لیں، 5-10 منٹ کی فاتحہ خوانی کریں گے نا آپ، اسی میں آپ ایک تھوڑی سی محفل کر لیں، زیادہ لمبی چوڑی نہیں، اپنے گھر والوں کو بلا لیں، بس بیوی بچوں کو پاس بٹھا لیں، امی کو بلا لیں، والد صاحب ان کو بلا لیں، اور گھر میں جو 2-4 ہیں ان کو بلا لیں اور وہاں بیٹھ جائیں اور حضرت عثمان غنی کا ذکر کر دیں۔ آپ کہیں گے حضرت مجھے اتنی نالج نہیں ہے، تو میں آپ کو ایک کتاب بتا رہا ہوں، نام نوٹ کیجئے، کرامات عثمان غنی۔ اب بھی بولیں ایک بار، یہ رسالے کا نام ہے، بڑا مختصر سے شاندار ہے، کرامات عثمان غنی، امیر اہل سنت کا زبردست رسالہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر۔ ہارڈ کاپی مل جائے تو سبحان اللہ، نہ ملے تو آپ ایڈریس نوٹ کریں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے فری ڈاؤن لوڈ کریں اپنے موبائل میں اور اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اپنے گھر والوں کو پڑھ کے سنا دیں۔ حضرت مجھے اردو نہیں آتی، بھائی صاحب ہندی میں بھی ہے، انگلش بولتے ہیں کیا آپ، انگریز ہیں، ارے واہ، انگریزی میں بھی ہے، میں تو گجراتی ہوں، گجراتی میں بھی ہے، میں تو سندھ سے آیا ہوں، سندھی ہوں، سندھی میں بھی ہے۔ ماشاءاللہ کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ دعوت اسلامی سب کو بس پکڑ کر اللہ سے دعا کرنا چاہتی ہے، اللہ ہم سب کو حضور کے پیچھے جنت میں داخلہ عطا کر دے۔ تو نام یاد رکھیے گا کرامات عثمان غنی، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لے، فری ڈاؤن لوڈ اپنے موبائل میں۔ اور انشاءاللہ آج 16 تاریخ ہے نا، 16، 17، 18 تاریخ سنڈے کی رہے گی، لگ جائے گی سیٹرڈے نائٹ کو، تو آپ کل مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد بھی فاتحہ کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو آپ اتوار کے دن ظہر کے آس پاس، عصر کے آس پاس، مطلب غروب آفتاب سے پہلے کوشش کر کے انشاءاللہ حضرت عثمان غنی کی ضرور اپنے گھروں میں فاتحہ کریں، اور یہ فاتحوں کا رواج اس کو آگے بڑھائیں، یہ ہمارے گھر کے اندر برکت نازل ہونے کا ذریعہ ہے، کیونکہ ہم تو دیکھو گنہگار لوگ ہیں، ہمارے پاس کہاں ایسی نیکیاں ہیں، مگر ہم جب اپنے گھروں میں بزرگان دین کی یادیں منائیں گے، اللہ کے نیک بندے، یہ صحابہ کرام، انبیاء رسول کے پاس سب سے بڑے مرتبے والے، جب ان کا ذکر ہوگا، ان کی یادیں منائیں گے، ان کے نام کی فاتحیں دلیں گی انشاءاللہ، آپ خود سوچو کتنی برکتیں ہمارے گھر میں انشاءاللہ نازل ہوں گی، اور پھر ہمارے بچے بھی اس ذریعے سے سچے عاشق رسول بنیں گے، سچے عاشق صحابہ بنیں گے، سچے عاشق اہل بیت بنیں گے، سچے عاشق اولیاء بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔